ٹھیک ہے، زاہد مشوانی ساتھ رہیے۔ سینٹ میں 8 فروری کے عام انتخابات معطل کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے۔ سینیٹر دلاور خان نے یہ قرارداد پیش کی تھی۔ ایوان میں الیکشن شیڈول معطل کرنے کی قرارداد کی سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ نے مخالفت کی تھی۔ سینیٹر دلاور خان کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کروائے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ الیکشن میں اچھا ٹرن آؤٹ ہو۔ سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کو تھریٹ الرٹ جاری ہو رہے ہیں۔ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن ملتوی کیے جائیں، یہ قرارداد پیش کی گئی سینیٹر دلاور خان کی جانب سے۔ سینٹ میں 8 فروری کے عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے، جبکہ ایوان میں الیکشن شیڈول معطل کرنے کی قرارداد کی سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ نے مخالفت کی تھی۔ بالکل، سینٹ میں 8 فروری کے عام انتخابات معطل کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے اب منظور کر لی گئی ہے۔ سینیٹر افنان اللہ کی جانب سے یہ قرارداد پیش کی گئی تھی اور ایوان میں الیکشن شیڈول معطل کرنے کی قرارداد کی سینیٹر افنان اللہ نے مخالفت کی ہے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ شفاف الیکشن کروائے۔ سینیٹر دلاور خان کی جانب سے یہ کہا گیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ الیکشن میں اچھا ٹرن آؤٹ ہو۔ سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کو تھریٹ الرٹ جاری ہو رہے ہیں۔ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن ملتوی کیے جائیں، سینیٹر دلاور خان نے اپنی قرارداد میں یہ کہا ہے اور اب یہ قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے۔ سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ کی جانب سے اس قرارداد کی مخالفت کی گئی ہے۔ ایوان میں الیکشن شیڈول معطل کرنے کی قرارداد کی سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ نے مخالفت کی ہے۔ سینیٹر دلاور خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کروائے۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھومن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور صاحب، ایک طرف تو سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں، دوسری جانب سینٹ میں انتخابات معطل کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ جی، یہ میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر اور پارلیمانی تاریخ کے اندر انتہائی عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے۔ ایک طرف یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ پارلیمان کے اندر نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، اس طرح کی جو قرارداد ہوتی ہے اس کا کوئی آئینی کوئی قانونی اتنا اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے یہ سینٹ ہے، اپر ہاؤس آف دا پارلیمان ہے، وہاں کی اکثریتی اگر جو تعداد جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ملک کے اندر 8 فروری کو انتخابات نہیں ہونے چاہیے، تو اثر بھی رکھتی ہے۔ اثر وہ اس حساب سے رکھتی ہے کہ ایک اپر ہاؤس ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو سینٹ ہی چل رہا ہوتا ہے اور سینٹ کا جو روٹین کا کام ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اوپر جو اہم چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت جو پارلیمان کا حصہ ہیں، جو سینٹ کا حصہ ہے، وہاں پہ ظاہر پاکستان مسلم لیگ نون موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے، تحریک انصاف بھی اچھی خاصی تعداد کے اندر موجود ہے۔ تو اب دیکھنا اب یہ ہوگا کہ یہ جو سارے ارکان ہیں کیا وہ وہاں پہ اکٹھے ہو کے اس قرارداد کی کل مخالفت کر سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی قرارداد لاتے ہیں، یا پھر اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد وہ بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں یا اسی کی سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر ایک جو ہے وہ سیاسی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اسی قرارداد کو جو جب اگر یہ پاس ہو گئی ہے اس کو لے کے کوئی بندہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا تو سپریم کورٹ آپ کو پتا ہے کہ آج کل واضح ایک بیان دے چکی ہوئی ہے، ایک واضح سپریم کورٹ کی طرف سے ہمیں چیز نظر آ رہی ہے کہ جو چیز پارلیمان میں ہوگی تو ہم اس کو بالکل نہیں چھیڑیں گے، پارلیمان کے سامنے سرنگو کریں گے۔ لہٰذا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو اکثریتی پارٹی ہیں وہاں پہ موجود ہیں تو وہ اس قرارداد کے حوالے سے کیا جو لائے عمل کیا حکمت عملی لیکن خاور صاحب، آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کیا ہوگی؟ آئینی اور قانونی اہمیت اس قرارداد کی کیا ہے اور کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں گے؟ جی بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو پارلیمان کے اندر نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، وہاں پہ مختلف معاملات کے اوپر ایشوز کے اوپر قراردادیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ کوئی قانون سازی کا حصہ نہیں ہوتا، یہ بنیادی طور پر ایک رائے کا اظہار ہوتا ہے کسی ایشو کے اوپر۔ آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی کے اندر جو فلسطین کے معاملے کے اوپر جو قرارداد پاس ہوئی، اس کے اندر جو بھی حکومت وقت یا ریاست پاکستان کا ایک مطمئن نظر ہے وہ بیان کیا گیا، یا مختلف ایشوز کے اوپر ایک قرارداد ہوتا ہے۔ قرارداد کا مقصد بنیادی طور پر ہاؤس کی ایک رائے کا اظہار ہوتا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ اس نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ایک قانون سازی کر دی ہے یا کوئی ایسا قانون پاس کر دیا ہے، اس کا ایک خاص عمل ہوتا ہے، ظاہر ہے اس عمل سے نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود
बेशक ये कोई कानून पास नहीं किया गया इंतखाबात को रुकवाने से, या कोई आईनी तरमीम पास नहीं की गई जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होती है। इसके बावजूद इस तरह की करारदाद उस वक्त पास होना अपर हाउस ऑफ पार्लियामान से, वो भी ऐसे मौके के ऊपर जब इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो चुका हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ वाज़ेह हुक्म है, आईन पाकिस्तान इस हवाले से एक से ज्यादा जो आइन के आर्टिकल्स हैं बहुत ही वाज़ेह हैं कि जब मुल्क के अंदर जो असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन से आप ऊपर नहीं जा सकते। बदकिस्मती से वो भी हमने एक आईनी हद अबूर पहले ही ऑलरेडी की हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक वाज़ेह, आपको याद होगा हालिया तारीखों के अंदर एक हुक्म भी आ चुका हुआ है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये बहुत ही अब अचंभे की बात है दिलावर खान साहब को क्या सूझी और क्यों कर उन्होंने ये करारदाद पेश की। लेकिन साहब उन्होंने तो करारदाद पेश की, लेकिन पीपी और नून लीग की अक्सरियत है ना सेनेट में, इसका मतलब वोट भी उन्होंने ही दिया और कसरत राय से मंजूर हुई। नहीं, इसमें वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें इस तरह की करारदाद के लिए कोई ऐसा नहीं होता कि कोई खास नंबर आपने पूरा करना होता है। दो प्रेजेंट इन द हाउस, सम टाइम ऐसा होता है हालिया दिनों के अंदर चंद एक ऐसी करारदादें भी पास की गई कि 4-5 लोग बैठे हैं, एक बंदे ने करारदाद पेश की और वो करारदाद पास कर ली गई जी, क्योंकि वो 4-5 लोग थे, उन्होंने कहा जी ठीक है हम इसके हक में हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में इसके ऊपर रद्द अमल आएगा और बड़ी सियासी जमातों की तरफ से कि ये कैसे इस तरह की करारदाद पास होगी। और दूसरी तरफ हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है और सबसे सुप्रीम कल भी काजी जस्टिस जो है फायजीसा साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कह दिया था कि आइन सुप्रीम है, पाकिस्तान का आइन सुप्रीम है और आइन के अंदर बहुत वाज़ेह है कि मुल्क के अंदर असेंबली जब डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद गैर नुमाइंदा हुकूमत केयर टेकर्स होते हैं, 90 दिन के अंदर उनका काम है इलेक्शन करवाना और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आईनी और कानूनी तो इसकी कोई हैसियत नहीं है इस करारदाद की, लेकिन जाहिर है अपर हाउस से ये पास हुई है, उसका एक ज़हन हमारे सामने आया। कितने लोगों ने इसको वोट इन किया है ये हमें आपसे रिपोर्टर से जरूर जाने कि वहां पे कितने लोग उस वक्त हाउस के अंदर मौजूद थे और बाकी जो सियासी जमातें हैं वो इसके ऊपर अभी आप क्या रद्द-ए-अमल देनी। अच्छा, तो खाबिर साहब हम देख रहे हैं कि ये जमातें जब बाहर हैं तो बहुत ही कम जमातें जिनकी जानिब से कहा जा रहा था कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, लेकिन यही जमातें बाहर जाके जब मीडिया पर बात करती हैं तो कहती हैं कि इलेक्शन वक्त पर चाहते हैं, इसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं चाहते, लेकिन यही जमातें सेनेट में बैठकर ये करारदादें पास कर रही हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए अब सेनेटर दिलावर साहब का ताल्लुक किस पार्टी से है, वो आजाद हैसियत से आए, वो मुख्तलिफ जमातों का हिस्सा रहे। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात यह है कि जो बाकी सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और तहरीक इंसाफ, इस वक्त वो सेनेट के अंदर इन 3 जमातों की अक्सरियत मौजूद है। अब ये 3 जमातें अगर ये जो करारदाद पास हो गई है उसके हक में खड़ी हो जाती हैं कि ये करारदाद बिल्कुल ठीक है, तो फिर यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिर्फ वहां पे हाउस के अंदर उस वक्त अगर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे और ये पार्टी वहां पे गैर हाजिर थी, जुमे वाले दिन जाहिर है वहां पे हाजिरी बड़ी कम होती है, लिहाजा आप देखना यही होगा कि वो इस करारदाद को लेकर ये 3 जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो क्या इसके ऊपर अपना लाए अमल देती हैं।